आउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, मैं गफूर अहमद अवान आपसे मुखातिब हूँ। अभी मैंने आपको ये बताना है कि आज की जो मैंने मौजू रखा है, अगर ये खबर ये पुरानी है, लेकिन मेरा मकसद ये होता है व्लॉग का कि जो भी खबर आती है उस पर एक पूरा तजिया पेश करके आवाम को, नौजवानों को एक शऊर दिया जाए और पैगाम दिया जाए, पूरा फ़लसफ़ा बयान किया जाए। सिर्फ खबर ना बयान की जाए, जो खबर सुन ली गुजर जाती है, लेकिन पूरा फ़लसफ़ा क्या है वो मैंने बयान करना मकसद है इस चैनल के ज़रिए। तो आज मेरा मौजू है शेख रशीद साहब। अब ये क्यों मैंने मौजू सेट किया है? मोहतरम शेख रशीद साहब NA 56 रावलपिंडी से उम्मीदवार हैं। आजकल वो जेल में हैं। वो जेल से पैगाम दे रहे हैं कौम को कि कलम दवात पर वोट डालें। तो लिहाजा मसला क्या बना, PTI और अवामी मुस्लिम लीग के दरमियान दरार पड़ गई है कि तहरीक इंसाफ ने शहरियार रियाज साहब को PTI का उम्मीदवार खड़ा कर दिया वहाँ पर। तो इस हवाले से मैं आपको बता दूं कि जो शेख रशीद साहब हैं, उन्होंने 13 जनवरी को एक वीडियो पैगाम दिया कौम को और ये बताया कि मैंने अपनी दोस्ती निभाई और तहरीक इंसाफ ने मेरे मुकाबले में अपना उम्मीदवार खड़ा कर लिया है। और ये कहा कि ये साहब अमेरिका से आए हैं, ये अमेरिका का एजेंट है और मैं इंशाअल्लाह इलेक्शन जीतूंगा और 8 फरवरी को अमरीकी एजेंटों को शिकस्त दूंगा। ये क्या मामला बना जी? ये क्यों लड़ाई पैदा हो गई? और अब शेख रशीद साहब से जो सरप्रस्त थे, इनके ऊपर सियासी सरप्रस्त, उन्होंने हाथ उठा लिया। अब जो है ना सियासी तौर पर लावारिस हो गए शेख साहब। उसके बाद शेख साहब जेल चले गए। अब 31 जनवरी को फिर उन्होंने RIC अस्पताल से उन्होंने एक पैगाम दिया जिसमें उन्होंने ये कहा कि मैं अल्लाह को हाजिर नाज़र जान कर कहता हूँ कि शहरियार रियाज ने 3 करोड़ देकर टिकट खरीदा है इमरान खान साहब से। यानी इमरान खान साहब ने 3 करोड़ में अपना टिकट बेचा है। मैं खाना का भी छत पर गया हूँ, मैं वो नेक आदमी हूँ, मैंने ये किया वो किया, ये उनके जो है ना वीडियो थी। और उसमें उन्होंने कहा कि देखो ये मेरे खिलाफ साजिश की जा रही है। मैं इमरान खान साहब का दोस्त हूँ, मैं अपनी दोस्ती निभाऊंगा। मैंने ज़िंदगी में इतनी तकलीफ़ें नहीं उठाई सियासी तौर पर जितना मैंने इमरान खान के लिए उठाया, और मुझे आज ये फल दिया जा रहा है। तो मैं आपको ये भी बताऊंगा इस व्लॉग में कि शेख रशीद साहब की सियासत आज तक क्यों कामयाब रही, ये मैं एंड पर बताऊंगा। लेकिन पहले जो है ना मैं आपको बता देता हूँ कि इस हवाले से फिर ये जब वीडियो पैगाम उन्होंने दिया RIC से, तो फिर जो NA 57 के उम्मीदवार हैं शेख राशिद शफीक, जो शेख साहब के भतीजे हैं, उन्होंने वक़्त तस्दीक की कि शहरियार रियाज साहब 9 मई 2023 के बाद मुझसे बाहर चले गए थे। और जो है ना इनकी ट्रैवल हिस्ट्री चेक कर लें, वो बाकायदा हमसे मुस्लिम लीग, अवामी मुस्लिम लीग का टिकट मांग रहे थे। तो अब जो है ना बेसिकली उनको इसलिए लाया गया है कि ताकि शेख रशीद साहब का वोट तकसीम हो और वो बाकायदा जो है ना इसका फ़ायदा नून लीग को होगा। इसके जवाब में शहरियार रियाज साहब ने ये बयान दिया कि शेख साहब बाज़ कुव्वतों के कहने पर ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं और शेख साहब हनीफ अब्बासी के साथ मिले हुए हैं। मैं उम्रा करने के लिए सऊदी अरब गया हुआ था, दुबई उनकी तरह नहीं गया। शेख राशिद जो भतीजे हैं, मुझे काले करके जो है ना मिन्नतें करता रहा कि मैं उनके साथ मिल जाऊँ। ये है बयान है जी बेसिकली जो है ना जो शहरियार रियाज साहब का, शेख राशिद साहब का और शेख रशीद साहब का वीडियो पैगाम मैंने आपको बताए। ये तो अब इसमें वाज़ेह पैगाम मिल गया कि 2013 का इलेक्शन जो जीता था शेख रशीद साहब ने, वो PTI की सपोर्ट से जीता था। 2018 का इलेक्शन PTI के सपोर्ट से जीता गया था। और अब आकर शेख साहब के लिए मुश्किल पैदा हो गई हैं और अवामी मुस्लिम लीग का मुस्तकबिल क्या होगा ये भी मैं एंड पर बताऊंगा। दो बातें, एक तो शेख साहब की सियासत और दूसरा इनकी जमात का मुस्तकबिल। अब थोड़ा सा हम ये जायज़ा ले लेते हैं शेख साहब की जो सियासत रही है, वो जिसे कहते हैं सियासत रही है तारीख में, वो तो उस पर जायज़ा ले लें कि शेख साहब कहते हैं कि मैं 7 बार वज़ीर बना हूँ, कब कब वज़ीर बने।
اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ شیخ صاحب راولپنڈی میں 1950 میں پیدا ہوئے۔ طالب علمی سے یہ سیاست میں شامل تھے۔ ایوب خان کے خلاف جو تحریک چلی تھی اس میں بھی شامل تھے یہ۔ گورنر کالج میں داخلہ لیا۔ 1982 میں انہوں نے ایم اے سیاست کیا، پھر تحریک استقلال میں شامل ہو گئے، پھر جلدی وہاں سے نکل گئے۔ 1984 میں بلدیاتی کونسل کے رکن منتخب ہوئے۔ 1985 میں غیر جماعتی انتخابات جنرل ضیاء الحق صاحب نے کروائے تھے، اس میں یہ قومی اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے تھے۔ اس ٹائم وزیر اعظم تھے محمد خان جونیجو۔ تو لہٰذا بات یہ ہے کہ 1988 میں یہ اس ٹائم پاپولر ہوئے جب یہ آئی جی آئی کے پلیٹ فارم سے پنڈی میں امیدوار تھے، اور پیپلز پارٹی کے امیدوار جنرل ٹکا خان کو انہوں نے شکست دی۔ تو یہ ظاہر بات ہے بہت بڑی جو ہے نا وہ کامیابی تھی ان کی، ایک ہلچل مچ گئی۔ جنرل ٹکا خان بہت مشہور لیڈر تھے، جو ہے نا پیپلز پارٹی کے مشہور آدمی تھے، تو شیخ صاحب نے ان کو شکست دے دی۔ ظاہر بات ہے اپوزیشن میں بیٹھے تھے۔ 88 میں پیپلز پارٹی حکم بنی تھی، 90 میں الیکشن جیتا، 93 میں الیکشن جیتا، 97 میں الیکشن جیتا۔ 1990 میں جب میاں نواز شریف پرائم منسٹر بنے تو یہ ان کے دور میں جو ہے نا مشیر اطلاعات رہے، پھر بعد میں ان کو وزیر صنعت و حرفت بنایا گیا، اور ساتھ سیاحت و ثقافت کا عہدہ بھی ان کو دے دیا گیا تھا۔ 1997 میں وزیر بنے۔ پھر جناب شیخ صاحب کا یہ اب میں آپ کو بتا دوں کہ ضیاء الحق کا دور ہو، اسٹیبلشمنٹ کی چھتری کے نیچے، اسٹیبلشمنٹ کی چھتری کے نیچے شیخ صاحب نے سیاست شروع کی۔ کامیابی 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 کامیابی، آئی جے اے بنی، یہ اسٹیبلشمنٹ کا پروجیکٹ تھا۔ نواز شریف اسٹیبلشمنٹ کا لاڈلا تھا، شیخ صاحب نواز شریف کے ساتھ ساتھ تھے، اور کامیابی کامیابی کامیابی۔ وہ خود مانتے ہیں کہ یہ سب سیاستدان گیٹ نمبر 4 کی پیداوار ہیں، اور وہ بھی اپنے آپ کو گیٹ نمبر 4 کی پیداوار کہتے ہیں، لہٰذا ان کو سیاست میں مشکلات کا سامنا کبھی نہیں کرنا پڑا۔ پھر 1990 میں جب مشرف صاحب نے کو کر دیا اور نواز شریف کی حکومت ختم کر کے ان کو جلا وطن کر دیا گیا، تو 2002 کے الیکشن میں شیخ صاحب آزاد امیدوار کھڑے ہوئے 2 جگہوں پر پنڈی میں۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ دونوں سیٹیں میں نواز شریف کی گود میں دوں گا، چونکہ ووٹ بینک نون لیگ کا تھا، تو انہوں نے کہا کہ میں تو نواز شریف کا سپاہی ہوں۔ الیکشن جیت گئے، پھر یہ کاف لیگ میں شامل ہو گئے۔ مشرف کا جو پروجیکٹ تھا وہ کاف لیگ تھا، اس میں شامل ہو گئے، پھر وہاں وزیر بن گئے اور وزیر اطلاعات رہے، پھر وزیر ریلوے رہے وہاں پر۔ 2008 میں یہ آزاد مسلم لیگ جو ہے نا پھر یہ آزاد الیکشن لڑے، اور وہ کہا کہ جو ہے نا وہ نون لیگ کی مخالفت کرتے رہے، لیکن اسٹیبلشمنٹ کا زور ضرور تھا اس ٹائم بہت زیادہ، یہ لاڈلے تھے اسٹیبلشمنٹ کے، تو انہوں نے جو ہے نا کمپین کی، لیکن نون لیگ نے جو ان کے مقابلے امیدوار تھا وہ جاوید ہاشمی صاحب کو کھڑا کیا، ان کو شکست ہو گئی۔ اس دوران آج ٹی وی کے ایک پروگرام میں ان کو لیا گیا اور ان سے کہا کہ شیخ صاحب آپ نے 2002 میں کہا تھا کہ میں دونوں سیٹیں جیت کر نواز شریف کی گود میں رکھوں گا، تو شیخ صاحب نے کہا میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی، اور فون بند۔ اس کے بعد الیکشن ہار گئے وہاں پر۔ اب پھر انہوں نے یہ دیکھا کہ دیکھو کاف لیگ بھی سائڈ پر ہوگی، ان کا وجود ختم ہو رہا ہے، تو انہوں نے پھر کہا کہ دیکھو جی میں یہ بھی اپنے سرپرستوں کے اشاروں پر عوامی مسلم لیگ کی بنیاد رکھی ہے، اور ان کا انتخابی نشان قلم دبا۔ 2010 سے یہ جو ہے نا متحرک ہوئے۔ آپ کو میں اطلاع کے لیے کرنا چاہتا ہوں ایک بات، 2008 سے ایک بات سے 2010 تک انہوں نے سوشل میڈیا یعنی میڈیا کے ذریعے آ کر منتیں کی کہ نواز شریف مجھے نون لیگ میں لے لیں۔ تو میاں نواز شریف نے کہا کہ میں شیخ رشید کو اور چودھری برادران کو نہیں لوں گا، یہ اس دور کی بات بتا رہا ہوں، 2008 سے 10 کی بات۔ اور یہ جو شیخ صاحب ایک تکیہ کلام تھا، نواز شریف کی سریا ہے، نواز شریف سریا گردے میں سریا رکھا ہوا ہے، سریا جو ہے رکھا اس لیے سے وہ مانتا نہیں ہے، تو وہ منتیں کرنے کے بعد جب ناکام ہو گئے انہوں نے اپنی جماعت بنا لی۔ پھر ظاہر 2011 میں پروجیکٹ عمران خان لانچ ہوا، تو اب ظاہر شیخ صاحب لاڈلے تھے اپنے جی ایچ کیو کے، تو انہوں نے کہا بہترین موقع ہے، انہوں نے کہا کہ عمران خان میرا دوست ہے، پی ٹی آئی میں شامل نہیں ہوں گا، عمران خان کے ساتھ تعاون میں جاری رکھوں گا۔ لہٰذا عمران خان صاحب نے کہا کہ میں اس کو چپڑ سی رکھوں گا،
وہ تبدیل ہو گئے، ان کو ساتھ ملا دیا. ظاہر بات ہے پورا پروجیکٹ تھا، مورے لوٹے سب جمع کر رہے تھے انہوں نے تحریک انصاف میں، تو وہ یہ بھی اتحادی بن گئے. اور 2013 کا الیکشن ہوا تو تحریک انصاف نے اپنا امیدوار کھڑا نہیں کیا، اور انہوں نے کہا، عمران خان صاحب نے کہا کہ پی ٹی آئی کے لوگ شیخ صاحب کو ووٹ دیں، اور شیخ صاحب ایم این اے بن گئے. اور 2013 سے 18 میں الیکشن جو ہے پارلیمنٹ میں رہے. ایک آدمی جو ہے نا عوامی مسلم لیگ کا تھا، شیخ صاحب، وہ بیانات دیتے رہے، عمران خان کے ساتھ چلتے رہے. اور اس کے بعد یہ ہوا کہ 2018 کے الیکشن ہوئے، اور اس میں پھر جو ہے نا یہ جیت گئے عمران خان کی سپورٹ سے، تحریک سے سپورٹ سے. اور یہ پھر ظاہر بات تک جو ہے نا جو تحریک انصاف کے دور میں یہ وزیر رہے، وزیر جو ہے نا داخلہ وزیر ریلوے پہلے رہے، پھر داخلہ قلمدان کو دیا گیا تھا. تو یہ بیسیکلی شیخ صاحب کی ہسٹری ہے، تاریخ ہے جو سیاست کی. تو لہٰذا شیخ صاحب نے کبھی وہ کوئی سخت راستہ نہیں اپنایا سیاست میں، ہمیشہ انہوں نے آسان راستہ اپنایا ہے جو پاکستان میں چلتا ہے. لہٰذا اب آ کر ظاہر جب یہ اپریل کے بعد معاملہ بنا، اب عمران خان پاپولر لیڈر تھا، ان کو پتا تھا کہ یار میں اگر عمران خان سے پیچھے ہٹ جاتا ہوں تو نہ مجھے نون لیگ لے گی، نہ پیپل پارٹی لے گی، میری سیاست تو زیرو ہے. لہٰذا مجبوری کے عالم میں وہ عمران خان کے ساتھ چلتے رہے. اور جو ہے نا یہ بھی خبر ہے کہ شیخ صاحب نے کہا تھا کہ عمران خان صاحب کو کہ آپ پنڈی میں لانگ مارچ کریں، تو لہٰذا پنڈی میں لانگ مارچ کیا تو اس کا انجام اب عمران خان صاحب کو مل رہا ہے اور شیخ صاحب کو مل رہا ہے. ابھی جو ہے نا یہ خبر کل گردش کر رہی ہے کہ وعدہ افواہ بن گئے پی ٹی آئی کے لوگ کہ 6 مئی کو ایک پلان بنا تھا لال حویلی میں 9 مئی کا. تو لہٰذا شیخ صاحب کے لیے جو اذیت ناک دن گزر رہے ہیں، تو لہٰذا انہوں نے اپنی جو سیاست کی ہے جن سرپرستوں کی گود میں بیٹھ کر، اب اگر ان سے آپ بڑھاپے میں آ کر ان سے آپ پنگا لیں گے تو پھر انجام تو یہی ہونا ہے. اب عوامی مسلم لیگ کا انجام کیا ہوگا؟ عوامی مسلم لیگ ایک بنی تھی جماعت آل پاکستان مسلم لیگ، APLM، جنرل مشرف صاحب نے بنائی تھی. 2013 میں ان کی ایک سیٹ تھی چترال سے، اب وہ جماعت ختم ہو گئی. تو عوامی مسلم لیگ کا انجام مجھے یہی لگ رہا ہے کہ شیخ صاحب وہ بوڑھے ہو گئے، لہٰذا ان کے بھتیجے راشد شفیق صاحب بڑھاپے میں آ کر انہوں نے اپنے بھتیجے کی سیاست بھی خراب کی. اور اب حالات یہ ہیں کہ تحریک انصاف کے درمیان دوریاں بڑھ گئی ہیں، اور شیخ راشد صاحب کو اب اندازہ ہو رہا ہوگا کہ میرا کیا بنے گا، اس لیے کہ تحریک انصاف کا مستقبل بھی زیادہ داغدار ہے. اور عوامی مسلم لیگ کا انجام مجھے لگتا ہے آل پاکستان مسلم لیگ کی طرح ہونے والا ہے. ناظرین، اس کے ساتھ ہی آج کا اس ویلاگ کو میں یہاں ختم کرتا ہوں. شکریہ.